السلام علیکم ناظرین، عوامی تناظر کے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے، سپریم کورٹ نے آج ایک اہم فیصلہ جاری کیا ہے۔ 4-1 کی اکثریت سے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ کیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اگر کارروائی شروع کرتی ہے کسی جج کے خلاف اور وہ جج مستعفی ہو جاتے ہیں تو اس کے باوجود کارروائی نہیں رکے گی، بلکہ سپریم جوڈیشل کونسل اپنی فائنڈنگ دے سکے گی اور اپنی جو کارروائی ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچا سکے گی۔ یہ بہت اہم فیصلہ ہے۔ اس کی زد میں کون کون آ سکتا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے آنے والے وقت میں، اور جو کچھ ججز جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی سے بچنے کے لیے، ان کے حوالے سے جو ہے اب کیا صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے، اس کے اوپر سارے معاملے کے اوپر بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو تفصیلات فراہم کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تناظر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ولاگ پسند آئے اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور مہذب انداز سے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بیل آئیکن ضرور دبا دیں، ٹلی ضرور کھڑکا دیں تاکہ آپ کو بر وقت ہمارا ولاگ جو ہے وہ مل سکے۔ آج ناظرین 5 رکنی سپریم کورٹ کا ایک بینچ تھا جو وفاقی حکومت کی جو اپیل تھی اور بریگین کی اپیلیں تھیں اس کے اوپر سماعت کر کے انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، تو آج وہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ 5 رکنی بینچ تھا جسٹس امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں، 4-1 کا فیصلہ آیا۔ 4 ججز نے یہ کہا، قرار دیا کہ جو 2 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر کا، انہوں نے یہ قرار دیا تھا چند سال قبل کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل کسی جج کے خلاف کارروائی کر رہی ہو اور وہ جج ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے وہ مستعفی ہو جائیں، اپنا عہدہ چھوڑ دیں، تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکے گی، وہ کارروائی ختم ہو جائے گی اور اس کی جو پروسیڈنگ ہو رہی ہوں گی، جو کارروائی ہو رہی ہوگی وہ آگے نہیں بڑھے گی بلکہ معاملہ وہیں ختم ہو جائے گا۔ تو جب جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب جو ہیں جب انہوں نے استعفیٰ دیا تو اس وقت ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی کر رہی تھی اور وہ کارروائی آگے بڑھ رہی تھی، تو اچانک انہوں نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا۔ تو اس کے بعد جب سپریم جوڈیشل کونسل نے کارروائی جاری رکھنے کی بات کی اور یہ قرار دیا کہ ہم کارروائی جاری رکھیں گے، تو اس پر اٹارنی جنرل صاحب جو تھے انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جناب آپ اس طرح نہیں کر سکتے کیونکہ 2 رکنی بینچ کا سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے اس کے حوالے سے، تو ہماری اپیلیں جو ہیں اس کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، تو یہ ہماری اپیلیں آپ ہماری اپیل پہ فیصلہ کریں، پہلے آپ فیصلہ کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ تو اس کے اوپر پھر 5 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا اور اس بینچ نے یہ کیس سنا، اس کی اپیل سنی اور اب جو ہے وہ چند سماعتوں کے بعد جو ہے آج یہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے اس سے اختلاف کیا، 4 ججز نے جو ہے وہ اس فیصلے سے اتفاق کیا اور یہ قرار دیا کہ یہ 2 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا اس کو ایک سمجھے کہ اس طرح سے ختم کر دیا، کالعدم قرار دے دیا، اور اب جو وفاق کی اپیل تھی اس کو قبول کر لیا گیا ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ اگر کوئی جج کارروائی شروع ہونے کے بعد مستعفی بھی ہو جائے تو سپریم جوڈیشل کونسل اپنی فائنڈنگ جو ہے وہ حتمی فائنڈنگ دے سکتی ہے، کیونکہ جو اٹارنی جنرل صاحب کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ مختلف عہدے ہیں، جو آئینی عہدے ہیں وہاں پہ ان کی تقرری ہوتی ہے، وہ چیف الیکشن کمشنر بھی بنتے ہیں، وہ وفاقی شریعت عدالت کے جج بھی بنتے ہیں، اس طرح اور بھی کئی ایسے عہدے ہیں جہاں پہ وہ لگتے ہیں جا کے، تو ان کے بارے میں اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں اور سپریم جوڈیشل ان کے اوپر کوئی الزامات ہیں تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر الزامات درست لگے یا غلط لگے، تاکہ ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ ایٹ سٹیک نہ ہے، وہ خراب نہ ہو اور ان کی جو شہرت ہے اس کو نقصان نہ پہنچے۔ تو بہرحال اب یہ فیصلہ آ گیا ہے۔ اس کے بعد اب جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف جو کارروائی آگے بڑھ رہی تھی ان کے استعفے کے بعد، اب وہ کارروائی قانونی طور پہ آگے بڑھ سکتی ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل اب جو ہے اس کے اوپر فیصلہ دے سکتی ہے، اپنی فائنڈنگ دے سکتی ہے، اور اس کا جسٹس مظاہر علی نقوی کو نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ان الزامات سے بچنے کے لیے، اس کارروائی سے بچنے کے لیے انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، لیکن اب لگتا یہ ہے کہ ان کا استعفیٰ ان کے کام نہیں آئے گا اور اب سپریم جوڈیشل کونسل اپنی کارروائی جاری رکھے گی اور آئندہ کے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ کوئی بھی جج جو ہے وہ اس بنیاد پہ الزامات سے نہیں بچ سکے گا، انکوائری سے نہیں بچ سکے گا، تحقیقات سے نہیں بچ سکے گا، کارروائی سے نہیں بچ سکے گا سپریم جوڈیشل کونسل کی، اور احتساب سے نہیں بچ سکے گا
کہ اس نے استعفیٰ دے دیا، کیونکہ یہ ایک آسان آپشن تھا کہ جی آپ کے اوپر الزامات لگے، آپ دفاع نہیں کر سکتے، آپ استعفیٰ دے کے اپنی پینشن اور مراد بچا لیں۔ اور سپریم کورٹ کا جو جج ہوتا ہے اس کی جو آخری تنخواہ ہوتی ہے وہی اس کی پینشن ہوتی ہے، اور لاکھوں روپے جو ہے وہ پینشن لیتا ہے۔ یہ باقی سرکاری ملازمین کی طرح نہیں ہے، ان کا الگ ایک سٹرکچر ہے پے کا اور جو ہے تنخواہ کا اور پینشن کا۔ تو وہ جو مراعات ہیں تو ظاہر ہے وہ بچانے کے لیے، اور جب ان کے پاس اپنا دفاع نہیں ہوتا تو پھر وہ استعفیٰ دے کے خاموشی سے گھر چلے جاتے ہیں، اور وہ الزامات وہیں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا جو الزامات لگے تھے وہ درست ہے یا غلط ہے۔ تو کم از کم اب یہ ضرور ہو سکے گا کہ وہ جو الزامات ہیں اس کے حوالے سے یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ الزامات درست تھے یا غلط تھے۔ تو اس لیے یہ بہت اہم فیصلہ ہے، جس کے بعد اب نہ صرف یہ کہ جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف آگے کارروائی کو مزید آگے بڑھانے کا سپریم جوڈیشل کونسل کو حق مل گیا ہے، بلکہ آئندہ کے لیے بھی یہ اب ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا، نظیر سیٹ ہو جائے گی کہ اگر کوئی جج جس کے خلاف الزامات ہیں اور سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی شروع کرتی ہے، وہ سپریم کورٹ کے جج ہوں یا کسی بھی ہائی کورٹ کے جج ہوں، تو اب استعفے دے کے جان نہیں چھڑوا سکتے، اب ان کو اپنی صفائی پیش کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا پڑے گا، اور اپنے آپ کو وہ جو پورا ایک پروسیس ہے اس میں سے گزارنا پڑے گا سپریم جوڈیشل کونسل کے۔ تو یہ ایک بڑا فیصلہ ہے آج سپریم کورٹ کا، اور اس کے دور اثر نتائج جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور اس سے جو ججوں کا احتساب ہے اس کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ اور یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ جو جھوٹے الزامات لگتے ہیں، بہت سارے ججز جو ہیں وہ جھوٹے الزامات کے ساتھ ہی رخصت ہو جاتے ہیں، اور ان کا کیونکہ فیصلہ نہیں ہوتا سپریم جوڈیشل کونسل میں، تو لوگ جو ہیں وہ الزامات کو دہراتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ان کی جو شہرت ہے وہ بھی داغدار ہونے سے بچے گی، تو اس لحاظ سے یہ بڑا اہم فیصلہ ہے۔ پاکستان میں ججز کے احتساب کے حوالے سے بھی یہ ایک اہم اور بڑا فیصلہ ہے جو آج سامنے آیا۔ تو بہرحال ابھی وقتی طور پہ تو اس کے شکنجے میں جسٹس مظاہر علی نقوی آتے نظر آتے ہیں، لیکن آئندہ آنے والے وقت میں اور جج صاحبان بھی جو ہے وہ اس فیصلے کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔